اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ بعد اس کے دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھروں سے کوٹتے ہیں، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تاریک جماعت اور پنجگانہ نماز پڑھنے سستی کرتے تھے اور نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ بعد اس کے ایک گروہ دیکھا کہ فرشتے سب مانند چار پایوں کے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کے اندر لے جاتے ہیں، نہایت گرسنگی اور تشنگی میں کانٹے زری کے اور سیج ان کو کھلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبوں نے زکوٰۃ، مال اور صدقہ، فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی اور حقدار فقیر محتاجوں کو نہیں دیا اور ان پر رحم نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھ کے دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے نعمتیں طرح طرح کی رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف گوشت مردار اور نجس ہے، اور وہ سب نعمتیں چھوڑ کر گوشت مردار اور نجس کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کے متحر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ یہ سب شوہر بیوی ہیں۔ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور عورتیں اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام، مکاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے اور کسب حلال سے نہیں کھاتے تھے، چوری اور دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا، ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا، وہ چلا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ حال ان سبوں کا ہے کہ برسر بازار راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر طعن اور تشنیع کرتے تھے اور لوگوں کی ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا، ان کی گردن پر اس قدر بوجھ رکھا ہے کہ گردن پھر نہیں سکتی اور اس پر بوجھ زیادہ کیا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی تھی اور حق لوگوں کا ان کی گردن پر ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھلاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال مسلمان بھائی کی غیبت اور شکوہ اور عیب کرنے والوں کا ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ آگ کی مخراج سے ہونٹ اور زبان ان کے کاٹتے ہیں۔ کہا جبرائیل علیہ السلام نے یہ سب بسبب طمع دنیا کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی بات کہا کرتے تھے، اور یہ سب واعظ تھے، دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے تھے اور آپ عمل نہیں کرتے تھے، بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور چشم ان کی نیلی اور نیچے کا ہونٹ پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ سر پر اور لہو اور پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال تشنہ پینے والوں کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی نیچے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کے ہے، عذاب آگ میں گرفتار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال جھوٹی گواہی دینے والوں کا ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گنبد کے اور رنگ ان کا زرد اور ہاتھ پاؤں میں آتشی زنجیریں اور گردنوں میں طوق آتشی ہے اور سانپ بچھو پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں۔ جب اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ اور ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کے رخ سیاہ اور آنکھیں نیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو آگ سے گرزوں سے مارتے ہیں اور مانند کتوں کے چلاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی اور اپنے خاوند کو ناخوش رکھتی تھی اور بے حکم اپنے شوہر کے ادھر ادھر پھرتی تھی اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم مطابق کام نہیں کرتی تھی۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے بدشکل آگ کے گروزوں سے ان کو مارتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے۔ اور ایک فرقے کو دیکھا کہ آگ کے جنگل میں قید ہیں اور آگ ان کو سخت جلاتی ہے، تمام بدن میں ان کے زخم مانند جذام کے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان سبوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی اور ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کے ایک میدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور ساتھ اس کے ایک آواز آتی تھی اس مضمون کی، یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کہ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ بوئے خوش اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے، نعمتیں اور میوے رنگ برنگے اور مکان سونے چاندی اور یاقوت اور مریدوار وغیرہ سے اللہ تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور اس کی آواز کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور رسول پر ایمان لائے گا اور قرآن و حدیث کے موافق چلے گا اور شرک و بدعت سے دور رہے، اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے یا الہی میں راضی ہوں۔ بعد اس کے ایک میدان میں گئے،
اس میں سے بدبو اور آواز گریہ کی آئی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بدبو دوزخ کی ہے، اور وہ آواز زنجیر اور طوق اور سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے، یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری سے حکم آتا ہے کہ جو شخص شرک اور کفر اور بدعت کرے گا، وہ میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا، اس کو تیرے حوالے کروں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے، یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور یہ محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور تعظیم و تکریم سے مجھ کو لے گئے، اور فرشتوں کا سردار مہتر قائل ہے، اس نے سلام علیک کہا اور مجھ سے آ کے مانخہ کیا، اور سب فرشتوں نے سلام علیک کہا، مانخہ کیا اور کہا کہ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے آسمان روشن ہوا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر بتعظیم تمام کہنے لگے، مرحبا اخو الصلاح و بنی الصلاح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک فرشتہ محیب شکل ہے، اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبان۔ یہ دیکھ کے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مہتر قاسم ہے، اس کے ہاتھ میں تمام مخلوق کی روزی حق تعالیٰ نے سپرد کی ہے، ہر روز ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے، وہاں مہتر مائل سب فرشتوں کے سردار ہے، انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مانخہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، یوسف علیہ السلام نے آ کے مجھ سے ملاقات کی اور کہا، مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچے، سردار فرشتوں کے اس دروازے میں مہتر متعال ہیں، انہوں نے آ کے مجھ سے مائخہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا، مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیبت ناک ہے، اور ہر طرف اس کے فرشتے سب کھڑے ہیں، اور 4 منہ ان کے تھے، اور داہنا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنوں پر ہے، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہتر اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا، السلام علیکم یا ملک الموت۔ جواب سلام کا میرے نہ دیا۔ اس وقت حکم ہوا، اے اسرائیل، جواب سلام کا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، اور جو کچھ تجھ سے پوچھے جواب اس کا بخوبی دو۔ اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کے کہا، وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور مانخہ کیا اور تعظیم و تکریم سے نزدیک اپنے بٹھایا، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے بہت کام خلق اللہ کے مجھے سپرد کیے ہیں، ایک لہجے کی فرصت مجھ کو نہیں کہ کسی سے بات کروں۔ آج مجھ پر حکم اللہ کا ہوا، اس واسطے آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اے اسرائیل، روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے موافق خلائق ہیں، اور ہر ایک خلق اللہ کا نام اس پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے، 40 روز آگے رنگ اس پتے کا زرد ہو جاتا ہے، اور موت کے روز پتا گرتا ہے، اور اسی پتے پر نگاہ رکھتا ہوں، اگر وہ بندہ اہل رحمت میں سے ہے تو داہنی طرف کے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں، اور اگر وہ بندہ لعنتی میں سے ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، اے اسرائیل، حقیقت روح کی بیان کرو، وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا ہوں کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ پھر پوچھا میں نے کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کا منہ جو نور سے ہے اسے مومنوں کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور دائیں طرف کا منہ جو غصے سے ہے اسے جان گنہگاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر سے ہے اسے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اسے جان مشرکوں کی اور کافروں کی لیتا ہوں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق کا مجھ پر یوں ہوا ہے کہ جان امت محمد یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آسانی سے نکالوں جیسا لڑکا سوتا ہوا دودھ ماں کی پستان سے کھینچ کر پیتا ہے، اور ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بات سن کر میں سجدہ شکر کا بجا لایا۔ پھر پوچھا، اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی ہے یا نہیں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر پوچھا میں نے اسرائیل سے کہ روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا تھا یا نہیں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دو شخص کے واسطے میں نے بہت غم کیا تھا، پہلے ایک عورت کے واسطے کہ وہ دریا میں کشتی پر بچہ جنی تھی، بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ ارم بنایا اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے باہر اور دوسرا پاؤں چوکھٹ کے اندر تھا، اس وقت جان اس کی قبض ہوئی، پس وہ شداد بادشاہ 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے، اس دروازے پر مہتر عمائل سب ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کے مرحبا کہہ کے مجھ سے معانقہ کیا، پھر وہاں سے میں آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا یا نبی الصالح، پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں مہتر حائل سب فرشتوں کے سردار تھے، انہوں نے بھی آ کے مرحبا یا رسول اللہ علیہ السلام کہا اور معانقہ کیا، پھر وہاں سے آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا مرحبا یا نبی الصالح، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امتوں پر فرض کیا جائے آپ سمجھ کے قبول کیجئے گا، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتوان ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، ایک فرشتہ ہیبت ناک دیکھا کہ جس کے بجا دیکھنے کی عقل و ہوش گم ہو جائے، ایسا کہ اس کے دائیں مونڈے سے بائیں مونڈے تک برس دن کی راہ ہے، اور بہت فرشتے بد صورت ارد گرد اس کے حاضر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبرائیل یہ کون فرشتہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام مالک ہے، یہ 19 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے، جس طرح حکم الہی ہوتا ہے اسی طرح بجا لاتا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور سلام علیک کہا، جواب سلام کا اس نے نہ دیا، حکم الہی ہوا اے مالک یہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو جواب سلام کا دو، ان کو جواب سلام کا نہ دیا اور تعظیم کیوں نہ کی؟ تب مالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے اٹھا اور تعظیم و تکریم سے بتلایا اور کہا مرحبا یا رسول اللہ، حق تعالیٰ نے تمام انبیاءوں پر آپ کو افضل کیا اور تمام پیغمبروں کی امت آپ کی امت کی پیروی کرے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مالک ماہیت دوزخ کی بیان کر کے خبردار ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم آیا اے مالک جو کچھ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پوچھے اس کو تو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ 7 اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے پیدا کی ہے اور طول و عرض ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے، اور اس میں آتش گوناگو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور درمیان ایک دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، ہر میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر پہاڑ کے 70,000 دروازے آگ کے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 شہر آگ کے ہیں، اور ہر شہر میں 70,000 محل آگ کے ہیں، اور ہر محل میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر مکان میں 70,000 کوٹریاں آگ کی ہیں، اور ہر کوٹری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اسے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی اور پہاڑ اور درخت وغیرہ کو جلا کر ڈالے معاذ اللہ منہا۔ پھر کہا یا رسول اللہ جیسے مکانات اور میدان اور پہاڑ وغیرہ میں نے ذکر کیے ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں، اور ایک دوزخ برف سے پیدا کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مرتبہ دوزخ اپنی سانس چھوڑتی ہے، اس واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں ہوتی ہے، اور اسی طرح گناگو عذاب ذلت کا بیان کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے بہت غمگین ہو کے 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بیان میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔